الرحمن الرحيم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ بِئْسَ مَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ أَن يَكْفُرُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ بَغْيًا أَن يُنَزِّلَ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ 11واں رکوع شروع ہو رہا ہے سورۃ البقرہ کا، آیت نمبر 86 ہے 87۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اس رکوع کے اندر یہودیوں کے استکبار یعنی تکبر کو بیان فرمایا اور حضرات انبیاء علیہ الصلاۃ کا قتل اور دین دشمنی اور یہودیوں کی ضد بازی اور ہٹ درمی اور کامیابی کے جھوٹے دعوے اور لمبی اور طویل عمر کی تمنا، یہ باتیں اس رکوع میں ذکر ہیں۔ یہودیوں کا تکبر، قتل انبیاء، دین دشمنی اور ضد اور عناد اور کامیابی کے جھوٹے دعوے اور لمبی عمر کی تمنا اور حرص۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا، اور تحقیق آتینا ہم نے عطا کی، موسیٰ علیہ السلام کو الکتاب کتاب۔ تمام مفسرین بالاتفاق اس بات کے قائل ہیں کہ یہاں کتاب سے مراد تورات ہے۔ وقفینا، اور ہم نے مسلسل بھیجا، من بعدہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد، بالرسل رسولوں کو۔ قفینا کا معنی ہوتا ہے مسلسل سے کسی کام کو کرنا، اور قفا سے لیا گیا ہے، اور قفا گردن کا پچھلا حصہ یعنی گدی کو کہتے ہیں۔ تو جب ایک قطار کے اندر بہت سارے لوگ کھڑے ہوتے ہیں، ایک کے پیچھے دوسرا، دوسرے کے پیچھے تیسرا، تیسرے کے پیچھے چوتھا، تو اس کو کہتے ہیں قفینا۔ اسی سے یہ لفظ لیا گیا ہے کہ قفینا من بعدہ بالرسل، کہ ہم نے مسلسل رسولوں کو بھیجا۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد رسول آئے، اور وہ سب کے سب رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار تھے، اور انہی کے دین پر چلنے والے اور انہی کے دین کی تبلیغ اور اشاعت کرنے والے تھے۔ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ،
اور پھر ہم نے دیا عیسیٰ بن مریم کو البینات، دلائل، معجزات۔ عیسیٰ علیہ السلام کو پھر بھیجا ایک نئی کتاب، ایک نئی شریعت دے کر، اس لیے عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ الگ سے فرمایا۔ اور بینات سے یہاں پر مراد عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو جو معجزے دیے تھے وہ معجزات کیا تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ پاک کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتے تھے، یہ ایک معجزہ تھا۔ اسی طرح سے پرندوں کی شکل بناتے تھے اور اس میں پھونکتے تھے تو وہ جاندار ہو جاتے، اڑنے لگ جاتے تھے۔ یہ بتا سکتے تھے عیسیٰ علیہ السلام کہ تم کیا کھا کر آئے ہو، یہ چیز بھی بتاتے تھے۔ اسی طرح سے نابینے آدمی کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے تو اس کو بینائی حاصل ہو جاتی۔ برس کے جو بیمار ہوتے تھے ان کے جسم پر ہاتھ پھیرتے تو وہ بیماری ٹھیک ہو جاتی۔ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب بڑی عروج پر تھی، اور اللہ پاک نے نبیوں کو معجزات اسی حساب سے دیے ہیں کہ جس نبی کے زمانے میں جس چیز کا رواج اور عروج تھا اسی حساب سے اللہ پاک نے نبیوں کو معجزے دیے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں سحر اور جادو بڑے عروج پر تھا، اس لیے ان کو جو اللہ پاک نے معجزات عطا فرمائے ہیں وہ عصا، ید بیضا، عصا کے لاٹھی پھینکتے ہیں تو وہ سانپ بن جاتی ہے، اور ہاتھ بغل میں دے کر باہر ظاہر کرتے ہیں تو خوب چمکنے لگ جاتا ہے۔ تو اسی حساب سے اللہ پاک نے معجزات عطا فرمائے تاکہ لوگوں کو فرق نظر آئے کہ معجزہ کیا ہے اور سحر اور جادو کیا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب کا غلبہ تھا، بڑے بڑے ڈاکٹر گزرے میں، بڑے بڑے حکیم جالینوس اور بڑے بڑے حکماء اس زمانے میں تھے، تو اللہ پاک نے اسی حساب سے عیسیٰ علیہ السلام کو معجزات عطا فرمائے کہ بہت سارے بیماروں کو اللہ پاک نے عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے شفا عطا فرمائی۔ اور یہ اس لیے ہوتا تھا تاکہ لوگ انبیاء علیہ السلام کے قریب آئیں اور ان کی بات کو سنیں، تو نبوت کی تائید کے لیے معجزہ دیا جاتا ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پھر فصاحت اور بلاغت کا بڑا عروج تھا، شعر و شاعری، اپنی زبان پر عبور اور مکمل مہارت، ایک مجلس میں بیٹھے بیٹھے سینکڑوں شعر کہہ دیتے تھے، یہ ان کا مزاج تھا۔ اور حسب نسب جانتے تھے لوگ، یہاں تک کہ انسانوں کی کیا گھوڑوں کے نسب بھی انہیں معلوم تھے، اور اسی طرح سے گھوڑوں کے متعلق اشعار کہتے تھے، جنگوں کے متعلق اشعار کہتے تھے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک معجز کلام عطا فرمایا، فصیح اور بلیغ کلام قرآن مجید عطا فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے قرآن مجید کے الفاظ اور دیگر احادیث مبارکہ کے الفاظ جب صادر ہوتے تو وہ حیران ہو جاتے کہ یہ الفاظ کہاں سے لے کے آتا ہے، کیا کمال ہے، کیا جادو ہے اس کی زبان میں، اور جو بھی سنتا ہے وہ متاثر ہو جاتا ہے۔ تو اللہ پاک نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کا معجزہ عطا فرمایا، اسی لیے قرآن مجید میں چیلنج کیے گئے ہیں کہ اس کی مثال لے کر آؤ، لیکن کوئی بھی اس کی مثال نہیں لا سکا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو معجزات اور انجیل دی، اور اسی کا تذکرہ ہے وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، اور ہم نے عطا کی عیسیٰ علیہ السلام کو، عیسیٰ بن مریم کو، البینات، معجزات۔ عیسیٰ علیہ السلام کے نام کے ساتھ نسبت بھی ہے ابن مریم، یہ دو نظریوں کا رد ہے اس میں۔ ایک تو نصرانیوں کا، عیسائیوں کا رد ہے، وہ کہتے ہیں عیسیٰ ابن اللہ ہیں، تو بتایا نہیں، یہ عیسیٰ ابن مریم ہے، حضرت مریم کی طرف ان کی نسبت ہے، گو کہ باپ نہیں ہے لیکن ماں ہے، ماں کی طرف نسبت ہے۔ اور دوسرا یہودیوں پر رد ہے کہ وہ کہتے تھے کہ عیسیٰ کے چونکہ باپ نہیں ہیں تو معاذ اللہ یہ حرام اور ناجائز ہیں، ولد الزنا ہیں، تو اس پر فرمایا عیسیٰ ابن مریم، یہ ابن مریم ہے، ایک پاکیزہ اور ایک نیک سیرت خاتون کے بیٹے ہیں۔ تو ایک نصارہ کا بھی رد ہے، یہودیوں کا بھی رد ہے۔
وآتینا عیسی ابن مریم البینات، اور ہم نے عیسیٰ بن مریم کو عطا کی ہیں البینات معجزات، وأیدناہ بروح القدس، اور ہم نے تائید کی ہے، مدد کی ہے، ایدناہ ہم نے ان کی مدد کی، کن کی؟ عیسیٰ علیہ السلام کی ہم نے مدد کی، ہم نے انہیں تقویت دی ہے بروح القدس، ایک مقدس روح کے ساتھ۔ مقدس روح سے مراد حضرت جبریل علیہ السلام ہے، اور حضرت جبریل علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ساتھ ہی چلا کرتے تھے۔ اور جب یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کیا اور اس قتل کے ارادے سے عیسیٰ علیہ السلام کے گھر میں داخل ہوئے، تو اللہ پاک نے آسمانوں پر بلوا لیا، تو حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر لے گئے۔ اسی بنیاد پر یہودیوں کو جبریل علیہ السلام سے بڑی نفرت تھی۔ آگے آئے گا تو جب بھی قرآن اترتا کہتے ہاں آپ کی باتیں درست ہیں، اچھی باتیں ٹھیک ہے، لیکن یہ جو شخص لے کے آتا ہے، جو فرشتہ لے کے آتا ہے، اس سے ہماری بات بنتی نہیں ہے، اس سے ہمارا مزاج ملتا نہیں ہے، اور وہ اسی بنیاد پر کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ساتھ رہتے تھے، اسی وقت سے ان کی نفرت تھی۔ افکلما جاءکم رسول بما لا تهوى، افکلما کیا تم ایسا ہی کرو گے؟ تمہاری بیماری کا یہ حال ہے، افکلما جاءکم کیا جب بھی تمہارے پاس رسول آئے گا، بما وہ چیزیں لے کر، لا تهوى انفسکم کہ جن چیزوں کو تمہارے نفس نہیں چاہتے، ایسے مضامین لے کر رسول آئے گا کہ تمہارے مضامین اسے نہیں چاہتے، استکبرتم تو تم تکبر کرو گے۔ ہمیشہ یہی کیا اور یہی قوموں کا وتیرہ رہا۔ یہاں ایک بات بڑی اہم ہے، اسے عرض کرتا ہوں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے کہ جب نبی آتے تھے تو گزشتہ دین منسوخ ہوتا تھا، اور نئی شریعت جب آتی تھی تو پرانی شریعت منسوخ ہو جاتی تھی۔ تو ایسا کیوں ہوا؟ کیا پرانی شریعت غلط تھی؟ نہ، پرانی شریعت بھی درست تھی۔ اسی کا نام امتحان ہے، آزمائش ہے، کہ پہلے وہ مضامین 100% اللہ کی طرف سے، اور تمہیں ان مضامین کا پابند کیا گیا کہ ان پر تم نے عمل کرنا ہے، اور اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مضامین کو ختم فرما کر نئے مضامین اللہ پاک نے اتارے ہیں۔ اب تمہارے لیے امتحان ہے کہ اپنے پرانی باتوں کو چھوڑ کر نئی باتوں کی طرف آؤ گے یا نہیں آؤ گے، یہ امتحان ہے۔ تو بہت سارے لوگ اس بات کو قبول نہیں کرتے تھے، اور خاص طور پر جو رسم و رواج کے خلاف جو باتیں ہوتی تھیں اور ماحول کے خلاف باتیں ہوتی تھیں، ان باتوں کا انکار کر دیتے تھے۔ وہ آج کل بھی اچھے سے اچھا دیندار آدمی بھی دین پر چل رہا ہے، لیکن ایسی کوئی بات آ جاتی ہے اور کوئی مسئلہ ایسا آ جاتا ہے جو ماحول کے خلاف ہے، جو معاشرے کے خلاف ہے، مزاج کے خلاف ہے، آدمی اس کو انکار کر دیتا ہے، اس کو ٹھکرا دیتا ہے۔ تو یہی وتیرہ ان لوگوں کا بھی تھا، تو اسی پر تنبیہ فرمائی ہے اور اس امت کو بھی متنبہ فرمایا، افکلما جاءکم رسول، کیا ایسا ہوگا کہ جب بھی رسول تمہارے پاس کوئی شے لے کر آتا ہے، کوئی مضامین اور کوئی احکام لے کر آتا ہے، بما لا تهوى ایسے مضامین، لا تهوى انفسکم جو تمہارے نفس نہیں چاہتے، تمہارا مزاج نہیں ملتا ان سے، استکبرتم تو تم تکبر کرو گے۔ یہ کون سی بات ہے؟ اور یہاں تک بس نہیں کی تم لوگوں نے، فریقا کذبتم وفریقا تقتلون، رسولوں کی ایک جماعت کو تم نے جھٹلایا اور ایک جماعت کو تم نے قتل کرنا شروع کر دیا۔ رسولوں کو فریقا کذبتم، بہت ساروں کو تم نے جھٹلایا اور بہت ساروں کو تم نے قتل بھی کیا۔ تو ایسا ہوا، تکذیب کی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا انہوں نے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا، تقتلون قتل کیا، یحییٰ علیہ السلام اور زکریا علیہ السلام کو قتل کیا۔ وقالوا قلوبنا غلف، اور یہ یاد رکھیے گا جب آدمی حق کی مخالفت کرتا ہے، دین کو ٹھکراتا ہے، بات نہیں مانتا، تو دلوں پر پردے پڑ جاتے ہیں، مہر لگ جاتی ہے۔ اور یہ بات ذہن نشین فرمائیں، انسان کے اندر دو صلاحیتیں ہوتی ہیں ایمان لانے کے بعد، دو صلاحیتیں، قوت عملی اور قوت نظری۔ قوت عملی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ عمل کرنے کا جذبہ اندر موجود ہے۔ اگر کسی قوم کے اندر عمل کرنے کا جذبہ موجود ہے، اور قوت نظری مطلب اعتقادیات، عقائد اور نظریات، اللہ کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، موت کے بارے میں، ملائکہ کے بارے میں، یہ نظریات بھی اس کے درست ہیں اور عمل بھی ہے، یہ دونوں قوتیں اگر بحال ہیں تو وہ صحیح نہج پر ہے۔ اچھا، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ قوت نظریہ موجود رہتی ہے، قوت عملیہ ختم ہو جاتی ہے۔ آج کل کا دور ہے جیسا کہ
اعمال میں سستی ہے، لیکن مسلمان نظریات کا پھر کسی نہ کسی درجے میں قائل ہے. ہاں اللہ پاک ہے، موت کے بعد مجھے اٹھایا جائے گا، مجھے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور مجھے اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے. گویا کہ قوت نظریہ برقرار ہے، قوت عملیہ اگرچہ مفقود ہے لیکن قوت نظریہ برقرار ہے. یاد رکھیں جب قوت نظریہ بھی ختم ہو گئی، دین سے دشمنی ہونا شروع ہو جائے، دین برا لگنا لگ جائے، اور اسی طرح سے موت کے بعد اٹھائے جانے کے معاملے میں شک اور شبہ آنے لگ جائے، شکوک شبہات میں آدمی مبتلا ہو جائے، یہاں تک بات آئے نظریات اس کے غلط ہو جائیں، عقائد غلط ہو جائیں، تو پھر دونوں کی دونوں صلاحیتیں کھو بیٹھا ہے، اب دل پر مہر لگ جاتی ہے. تو اسی کو فرمایا وقالوا قلوبنا غلف، وہ کہنے لگے ہمارے دلوں پر تو تالے پڑ گئے ہیں، ہم کیسے آپ کی بات سنیں گے. بل لعنهم اللہ بکفرہم، اور جب دلوں پر تالے پڑتے ہیں تو پھر اللہ پاک کی طرف سے رحمتیں نہیں لعنتیں برستی ہیں. بل لعنهم اللہ بکفرہم، اللہ نے ان پر لعنت کر دی ہے، پھٹکار کر دی ہے، ذلیل اور رسوا اور تباہ کر دیا اللہ پاک نے. فقلیلا ما یؤمنون، بہت تھوڑا ایمان لاتے ہیں، بہت کم ایمان لاتے ہیں، مطلب بہت کم لوگ ہیں جو مانتے ہیں. وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، قرآن کے نزول کے بعد ان کے کیا نظریے بن گئے. وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، اور جب آ چکی کتاب، کتاب سے مراد قرآن مجید ہے، یہاں پر عظیم الشان کتاب اللہ کی طرف سے آ چکی، من عند اللہ، اللہ کی طرف سے. مصدقن، اور وہ کتاب تصدیق کر رہی تھی، لما معہم، جو ان کے پاس موجود ہے، یعنی تورات اور انجیل کی تصدیق کر رہی ہے، اور قرآن مجید میں جا بجا تصدیق موجود ہے. اور یہ اللہ پاک کا یہ ایک ضابطہ اور اصول ہے کہ ہر آنے والی کتاب گزشتہ کتاب کی تصدیق کرتی ہے. چنانچہ قرآن مجید میں تورات و انجیل کی تصدیق موجود ہے، اور تورات و انجیل میں بھی قرآن کے بارے میں مضامین موجود تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مضامین موجود تھے کہ آخری نبی اس طرح سے آئیں گے. اسی طرح سے قرآن مجید میں موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ، عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ، تو یہ ان ادیان کی تصدیق کر رہی ہے یہ کتاب. تو کہاں وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، اور جب کتاب آ چکی اللہ کی طرف سے، مصدقن، تصدیق کرنے والی، لما معہم، جو ان کے پاس ہے، تو کیا انہوں نے کیا ہے. وَكَانُوا، حالانکہ صورتحال یہ تھی، وَكَانُوا مِن قبل، اس سے پہلے، کس سے پہلے، قرآن کے نازل ہونے سے پہلے، یستفتحون علی الذین کفروا، وہ مدد طلب کرتے تھے، فتح ظاہر کرتے تھے، علی الذین، ان لوگوں پر، کفروا، جنہوں نے کفر کیا. یہودی یہ کہا کرتے تھے کہ نبی آخر الزمان، ہم بھی اہل کتاب ہیں اور آخری نبی بھی ایک کتاب لے کر آئیں گے، جب وہ کتاب لے کر آئیں گے تو پھر ہم تمہارے ساتھ جو ہے وہ جنگ کریں گے. تو اس طرح سے دیگر دنیا کی جو اقوام تھی جو اہل کتاب، مثل مشرکین تھے، مجوسی تھے، آتش پرست جو لوگ تھے جو اہل کتاب نہیں تھے، تو ان کو اس طرح سے یہ دھمکیاں دیا کرتے تھے، بس ہم انتظار میں ہیں نبی آخر زمان آ جائیں اور ان کے ساتھ ہم مل کر پھر ہم تمہارے خلاف جنگ کریں گے. تو یہ کیا بات ہوئی کہ جیسے نبی آخر زمان آئے، اللہ پاک نے انہیں مبعوث فرمایا اور کتاب لے کر آئے، تو یہ انہوں نے انکار کرنا شروع کر دیا. تو یہ ان کو الزام دیا کہ تم تو یہ کہا کرتے تھے کہ جب نبی آخر زمان آئے گا تو ہم اس پہ ایمان لائیں گے. اور ایک عجیب بات، یہ جو مدینہ منورہ میں یہود آباد تھے، تو یہ شام کی طرف سے اٹھ کر آئے اور دیگر علاقوں سے آئے تھے، اور یہاں آ کے آباد اس لیے ہو گئے کہ انہوں نے اپنی کتابوں میں یہ سنا تھا، پڑھا تھا کہ نبی آخر الزمان مکہ مکرمہ میں پیدا ہوں گے اور وہ ہجرت اس علاقے کے اندر کریں گے. پہلے اس کا نام یثرب تھا، اور یہ کھجوروں کا علاقہ ہے، یہاں وہ ہجرت کر کے آئیں گے، اور جو ان کے مدد کرنے والے ہوں گے وہ انصار کہلائیں گے، اور ان کے فضائل انصار کے انہوں نے سنے. تو آپ یہ بات سمجھیں کہ جناب انہوں نے وہاں سے ہجرت کی ہے، مدینہ میں آ کے آباد ہوئے، خیبر میں کیا کرنے کے لیے، ہجرت کا انتظار کر رہے تھے، اور انصار بننے کی امید رکھ رہے تھے کہ ہم انصار بنیں گے. لیکن جیسے ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنا کر بھیجے گئے اور آپ علیہ السلام کی ہجرت ہوئی، تو یہ مخالفت پر رہے. اور مخالفت کیوں تھی؟ حسد، کینہ، بغض. اور وہ بغض اور کیا تھا کہ وہ ہمارے خاندان سے کیوں نہیں آئے، یہ بنو اسماعیل سے کیوں آگے، بنو اسرائیل سے کیوں نہیں آئے. چونکہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں نا، حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور اسی طرح سے اسحاق علیہ السلام، اور پھر اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام.
تو یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے یہ انبیاء سارے آئے، تو اس لیے ان کو اولاد یعقوب کہا جاتا ہے، بنی اسرائیل۔ اور پیچھے بتا چکا ہوں کہ اسرائیل لقب ہے کس کا؟ یعقوب علیہ السلام کا، تو یہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بنو اسماعیل، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، تو ان کو یہ حسد کھا گیا، انہوں نے اس لیے ایمان نہیں لایا۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ، وَكَانُوا حالانکہ تھے، من قبل اس سے پہلے، یستفتحون غلبہ طلب کر رہے تھے، علی الذین ان لوگوں کے خلاف، کفروا جنہوں نے کفر کیا، یعنی مشرکین کے خلاف، اور اسی طرح سے جناب مجوسیوں کے خلاف۔ فلما جاءہم، فلما اور جب جاءہم یہ کتاب آ چکی اور رسول آ چکا، ما وہ چیز آ چکی، عرفو جس کو انہوں نے پہچان لیا، کتاب کو بھی پہچان لیا کہ ہاں یہ وہی کتاب ہے جس کا تذکرہ ہماری کتابوں میں آیا ہے، یہ رسول بھی وہی ہے، کفروا بہ تو انہوں نے کیا کیا؟ انکار کرنا شروع کیا۔ فلعنت اللہ علی الکافرین تو لعنت ہو ایسے انکاریوں پر کہ سمجھ کر جو انکار کرتا ہے اللہ کی طرف سے لعنت ہو۔ بئس ما اشتروا به انفسهم بہت برا، بہت بری چیز ہے، اشتروا به انفسهم کہ انہوں نے اپنے نفسوں کو اس چیز کے بدلے میں بیچ ڈالا ہے، بہت بری چیز ہے وہ، انہوں نے اپنے آپ کو، اپنی جانوں کو بیچ ڈالا ہے، اپنی جانوں کو بیچ ڈالا۔ اور کیا حاصل کیا؟ یہ ان یکفروا بما انزل اللہ، اس کفر کرنے کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو وقف کر دیا ہے۔ گویا ایک آدمی ہوتا ہے نا اپنی ساری صلاحیتوں کو ایمان پر لگاتا ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ اس نے اپنی جان کو ایمان کے لیے بیچ ڈالا ہے، اعمال کے لیے بیچ ڈالا ہے۔ صحابہ نے اپنی جانوں کو ایمان کے لیے وقف کیا ہے، اسلام کے لیے وقف کیا ہے، انہوں نے اپنی جانوں کو نبی علیہ السلام کی مخالفت کے لیے وقف کر دیا ظالموں نے۔ تو یہ مضمون ہے، بئس ما اشتروا به انفسهم بہت بدترین ہے وہ چیز جس کو انہوں نے بیچا ہے اپنے نفسوں کے مقابلے میں، اپنے نفسوں کو بیچ دیا اس چیز کے مقابلے میں، اور وہ چیز کیا ہے؟ ان یکفروا بما انزل اللہ کہ وہ انکار کرتے ہیں ان تمام مضامین کا جو اللہ پاک نے اتاری ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ کیوں انکار کرتے ہیں؟ بغیاً حسد کی بنیاد پر۔ اور کیا حسد ہے؟ یہ حسد ہے ان ینزل اللہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اتارتا ہے، من فضلہ اپنے فضل کو جس پر اتارتا ہے، فضل سے مراد وہی ہے، اللہ جس پر چاہتا ہے اپنے فضل کو اتارتا ہے، علی من یشاء جس پر چاہتا ہے، من عبادہ اپنے بندوں میں سے۔ لہذا اللہ پاک نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا فضل اتارنا شروع کیا، وحی کا نزول ہونا شروع ہوا، تو یہ کیا بگڑ گئے؟ فباؤوا بغضب علی غضب، فباؤوا بغضب علی غضب تو غصے پر غصے لے کر واپس آئے، تو ہر دن ان کا غصہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، حسد بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ اور ایسے انکاریوں کے لیے عذاب ہے ذلت آمیز۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ اور جب ان سے کہا جاتا ہے، وَإِذَا اور جب قیل کہا جاتا ہے، لہم ان لوگوں سے یعنی یہودیوں سے، کیا؟ آمنو ایمان لے آؤ، بما ان مضامین پر، انزل اللہ جو اتارے ہیں اللہ پاک نے، قالو کہتے ہیں، انؤمنو قالو کہتے ہیں جواب میں کہتے ہیں، نؤمن بما انزل علینا ہم تو صرف مانیں گے، نؤمنو ایمان لائیں گے یا مانیں گے، بما صرف انہی مضامین کو، انزلہ جو اتارے گئے، علینا ہمارے اوپر جو کچھ اتارا گیا موسیٰ علیہ السلام کے توسط سے صرف ہم اسی کو مانیں گے۔ اور وَيَكْفُرُونَ وَرَاءَ بِمَا وَرَاءَ اور وَيَكْفُرُونَ حالانکہ وہ انکار کرنے لگ گئے، بما وراء اس کے علاوہ جو مضامین ہیں، یعنی تورات کے علاوہ جو مضامین ہیں ان کا انکار کرنے لگے۔ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ حالت یہ ہے کہ وہ مضامین جن کا یہ انکار کر رہے ہیں یعنی قرآن، وَهُوَ الْحَقُّ وہ بھی تو حق ہے، مُصَدِّقًا تصدیق کرنے والا ہے، لِمَا مَعَهُمْ جو کچھ مضامین ان کے پاس ہے، ان تمام کی تصدیق کرنے والا قرآن، پھر بھی اس کا انکار کر رہے ہیں۔ پھر ان سے ایک سوال کرایا کہ اچھا تم ان سے ذرا یہ تو پوچھو، یہ کہتے ہیں کہ ہم صرف کس کو مانیں گے؟ تورات کو، اس کے علاوہ سارے مضامین کو ہم نہیں مانتے۔ تو کہا کہ پھر آپ ان سے پوچھئے کہ پھر تم نبیوں کو کیوں قتل کرتے ہو؟ پھر تمہارے آباء و اجداد نے نبیوں کو کیوں مارا؟ حالانکہ تورات کے اندر قتل کرنا منع ہے اور قتل کرنے کی مذمت بیان ہو چکی، پھر بھی تم قتل کرتے ہو۔ قل کہا اے نبی آپ ان سے سوال کیجئے، ان سے پوچھئے، فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ پھر تم کیوں قتل کرتے ہو
انبیاء اللہ کے انبیاء کو من قبل، اس سے پہلے، قرآن کے نازل ہونے سے پہلے تم نے کیوں قتل کیا نبیوں کو؟ ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان رکھتے ہو، اگر تم ایمان رکھتے ہو کس پر؟ تورات پر اگر تمہارا ایمان ہے، تم تو کہتے ہیں ہم صرف تورات کو مانیں گے، تو تورات کو ماننے کا یہ مقصد تھا کہ نبیوں کو قتل کرنا۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ، ٹھیک ہے، یہ الزامی جواب ہوتا ہے، یہ قرآن کا الزامی جواب۔ چلو ٹھیک ہے، مان لیتے ہیں، آپ کہتے ہیں ہم صرف تورات کو مانتے ہیں، تو پہلا سوال یہ ہے کہ آپ نے نبیوں کو پھر کیوں قتل کیا؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ تورات کو اگر مانتے ہو تو پھر آپ نے بچڑوں کی کیوں عبادت کی ہے؟ تمہارے آباء و اجداد کیوں اس کی پوجا کیا کرتے تھے؟ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، اور تحقیق آ چکے آپ کے پاس موسیٰ علیہ السلام البینات، معجزات لے کر۔ موسیٰ علیہ السلام کے معجزات، وہی عصا، ید بیضاء، یہ معجزہ تھا، دم، خون کا ایک معجزہ تھا، اور طوفان، اور ٹڈی، اور قمل، جوئیں، ضفادع، مینڈک۔ تو یہ کوئی 9 مسلسل معجزات موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں آئے۔ ایک جگہ پر تذکرہ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آیَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ، کہ فرعونیوں پر اللہ پاک نے طوفان کا عذاب بھیجا۔ یہ غرق ہونے سے پہلے ایک عذاب آیا تھا جس میں ان کے گھر مسمار ہو گئے۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ بھائی آپ دعا کرو تو اگر یہ عذاب ہٹ جاتا ہے تو ہم بنی اسرائیل کو بھی آزاد کریں گے اور ہم آپ کی بات بھی مانیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی، وہ عذاب ہٹ گیا، پھر باغی ہو گئے۔ پھر اللہ پاک نے ٹڈیوں کا عذاب مسلط کر دیا، ساری فصلیں تباہ کر دیتی ان کی ٹڈیاں، چھوٹی چھوٹی ٹڈیاں آتی اور پورے کے پورے کھیت تباہ ہو جاتے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے موسیٰ تو دعا کر کہ تمہارا پروردگار دعا کو قبول کرتا ہے۔ ادع لنا ربک بما عہد عندک، جو اللہ نے تجھے وعدہ دیا تھا کہ میں ایک دعا تیری قبول کروں گا، وہ دعا قبول کرے گا تمہاری، لہذا یہ عذاب ہٹ جائے گا۔ لئن کشفت عنا الرجز لنؤمنن لک ولنرسلن معک بنی اسرائیل، اگر یہ عذاب ہٹ گیا تو ہم آپ پر ایمان بھی لائیں گے اور ہم بنی اسرائیل کو بھی آزاد کر دیں گے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے، وہ عذاب ہٹ گیا۔ پھر اس کے بعد باغی بن گئے تو اللہ نے جوؤں کا عذاب مسلط کر دیا، اتنی جوئیں، سروں میں، کپڑوں میں، بستروں میں جوئیں ہی جوئیں، آرام کرنا مشکل ہو گیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھاگے، موسیٰ یہ تو انسان کا مزاج ہے نا، جب مصیبت آ پڑتی ہے تو پھر بھاگتا ہے اللہ کی طرف، اور جب مصیبت ہٹ جاتی ہے تو ایسا ہو جاتا ہے جیسا کہ اس کو کوئی تکلیف کبھی ہوئی نہیں۔ پھر وہ عذاب ہٹا، اس کے بعد پھر باغی ہوئے تو پھر مینڈکوں کا عذاب اللہ نے مسلط کیا کہ پانی پیتے، گلاس منہ کے قریب کرتے تو مینڈک کود کر سامنے آتا، کھانا کھاتے اس میں مینڈک، ہانڈیوں میں مینڈک، اور وہی پانی اگر دوسرا کوئی پیے بنی اسرائیل کا، موسیٰ علیہ السلام کے خاندان کا، تو اس میں یہ چیز نہیں تھی۔ اسی طرح سے پھر یہ عذاب ہٹا، پھر خون کا عذاب، پانی خون بن جایا کرتا تھا۔ تو ان تمام کے تمام عذابوں، یہ ساری شکلیں بنی اسرائیل کو بتائی جا رہی ہیں کہ سب تم نے دیکھا ہے۔ ان تمام مناظر کو دیکھنے کے بعد تقاضا یہ تھا کہ تم اللہ پر ایمان رکھتے اور اللہ کے نبی کی بات کو سنتے اور تورات کے مضامین پر ایمان لاتے۔ اس لیے فرمایا وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، تحقیق موسیٰ آئے تھے تمہارے پاس دلائل لے کر، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ، پھر بھی تم لوگوں نے اتخذتم، پھر بھی تم نے ٹھہرا لیا العجلہ، بچڑے کو معبود بنا لیا، من بعدہ، اس کتاب کے آنے کے بعد، تورات کے آنے کے بعد، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ظالم لوگ تھے۔ ظالم سے مراد کہ تم مشرک تھے، شرک کرنے والے لوگ تھے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور وہ وقت بھی یاد کرو، أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، جب ہم نے تم سے میثاق اور وعدہ لیا تھا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، یہ پیچھے بھی مضمون آ چکا ہے، اور ہم نے طور کو تمہارے اوپر لٹکا دیا، اور ہم نے یہ کہا تھا خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، خُذُوا، مضبوطی سے تھام لو، مَا آتَيْنَاكُمْ، جو مضامین ہم نے تمہیں دی ہیں، بِقُوَّةٍ، ہمت سے، وَاسْمَعُوا، اور اللہ کی باتوں کو سنو، اور صرف سننا نہیں، عمل کی نیت سے۔ قالوا، جواب میں کہنے لگے سمعنا، ہاں سن تو لیا، وعصینا، لیکن ہم نافرمانی کریں گے، مانیں گے نہیں۔ ایک دوسرے سے کہتے تھے چلو چل تو لیتے ہیں، موسیٰ کی بات سن تو لیتے ہیں، کہتا کیا ہے، باقی ماننا واننا نہیں ہے۔ ہاں، اور کیوں ایسا ہوا؟ دیکھو، جب کسی شخص کے دل میں، بڑی اہم بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ اللہ کے غیر کی محبت حد درجے کی سرایت کر جاتی ہے، اور وہ ناجائز محبت
کسی کے قلب میں جب سرایت کر جاتی ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت سے وہ محروم ہو جاتا ہے، وہ اللہ کی محبت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ دل اللہ پاک نے ایک عطا فرمایا تھا کہ اس دل کو اللہ پاک کی محبت کے لیے کیا کیا جاتا؟ خالص رکھا جاتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے سے خالص رکھا جاتا۔ لیکن جب غیروں کی محبتیں دل کے اندر آ گئی ہیں اور اس قدر آ گئی ہیں کہ وہ غیروں کی محبتیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں پر غالب آ گئی ہیں تو سمجھو یہ دل بیمار ہو گیا، یہ مریض ہے۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان، تین خصلتیں جس شخص کے اندر پائی گئی وہ ایمان کی لذت پائے گا، مٹھاس ایمان کی پائے گا۔ ایمان کی لذت اور مٹھاس ہے کیسے؟ جس طرح سے محدثین لکھتے ہیں کہ جس طرح سے ظاہری چیزوں کے ذائقے ہیں، کھانے کا ذائقہ ہے، پینے کا ذائقہ ہے، اچھا مشروب آپ پیتے ہیں تو آپ کو لذت آتی، اچھا کھانا آپ کھاتے ہیں تو آپ کو لذت آتی، اسی طرح سے ایمان کے ذائقے ہیں، ایمان کی لذت ہے، ایمان کی حلاوت ہے۔ لیکن جب ایک آدمی بیمار ہو جاتا ہے تو وہ زبان کا ذائقہ کھو بیٹھتا ہے، بیمار ہو گیا، اسے بخار ہے تو اب اسے لذت نہیں پتہ چلتی، اسے مشروبات کی، مطعومات کی، کھانے والی اشیاء اور پینے والی اشیاء کی لذت اسے نہیں محسوس ہوتی، ذائقے نہیں پتہ چلتے۔ اسی طرح سے گناہ کر کے ایک آدمی جب بیمار ہو جاتا ہے، دل کو بیمار کر دیتا ہے تو اب ایمانی لذتوں سے وہ محروم ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے۔ پھر وہ ایمانی لذتیں اسے نہیں ملتی، اور ایمانی لذت نیکی کر کے خوش ہو جانا، جیسے اچھا بہترین عمدہ کھانا کھا کر لذت آئے، ایسے نماز پڑھ کے لذت آئے، ایسے تلاوت کر کے اس طرح سے لذت آئے، ایسے جی خوش ہو، قرآن سامنے آئے جی خوش ہو جائے، اچھا لذیذ خوشبودار کھانا سامنے آیا جی خوش ہوا، اچھا مشروب سامنے آیا جی خوش ہوا، اس طرح سے نیک عمل کرنے کا موقع ملا، اچھا عمل سامنے آیا جی خوش ہو جائے، یہ ایمان کی لذت ہے۔ حسن بصری فرماتے تھے ہم ایمان کی لذت ایسے محسوس کرتے ہیں جس طرح سے تم لوگ شہد کی لذت محسوس کرتے ہو۔ اللہ یہ سعادتیں ہمیں نصیب فرمائے۔ تو تین باتیں آپ نے ارشاد فرمائی ہیں کہ یہ تین باتیں یہ ایمان یہ جس میں پائی گئی تو وہ ایمان کی لذت پائے گا۔ نمبر ایک ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ اس کے نزدیک اللہ اور اس کا رسول سب چیزوں سے محبوب ہو جائے۔ اللہ، یہ پہلی بات ہے کہ اللہ اور اس کا رسول سب چیزوں سے محبوب ہو جائے۔ سب لوگوں سے محبت کرو، بیوی بچوں سے، ماں باپ سے، خاندان سے، اولاد سے، مال سے منع نہیں ہے، لیکن یہ سب محبتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبتوں سے نیچے ہی ہوں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے نیچے ہی ہوں۔ تو یہ پہلی بات بتائی، اور ارشاد فرمایا وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، کہ جب کسی سے محبت ہو تو وہ اللہ کے لیے کرے، وہ دنیاوی غرض سے محبت نہ کرے۔ اور نمبر تین ارشاد فرمایا وَيَكْرَهُ أَن يَعُودَ، اور فرمایا اس کو ایسا ناپسند ہو کفر کی طرف جانا جس طرح سے آگ میں جانا آدمی کو ناپسند ہوتا ہے۔ کفر کی طرف جانے سے مراد کافر ہونا مراد نہیں ہے، گناہ کی طرف جانا، کافروں والے اعمال کی طرف جانا، کافروں کی تہذیب، کافروں کی ثقافت، کافروں کی معاشرت اختیار کرنا اسے ایسا ہی برا لگتا ہو جیسے آگ میں جانا آدمی کو برا لگتا ہے۔ یہ تین خوبیاں اگر پائی گئی فرمایا یہ ایمان کی لذت پالے گا۔ تو بات یہ عرض کر رہا تھا کہ جس دل کو اللہ پاک نے بنایا تھا کس کے لیے؟ اپنی ذات کے لیے۔ یہ دل تو عرش الرحمن ہے، اللہ کا عرش ہے، یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت آتی ہے، لیکن اسی دل میں آئے گی جس دل میں غیر نہیں ہوگا، اور جس دل میں غیر ہوگا پھر اللہ پاک وہاں نہیں آتا، اللہ کی محبت وہاں نہیں آتی۔ تو ان ظالموں کے دلوں میں بچھڑے کی محبت رچ بس گئی تھی، حد درجے کی چلی گئی، اور جب حد درجے کی محبت سارا کا سارا دل جو ہے غیر کی محبت اس دل کو گھیر لیتی ہے، اب اس کے اندر کوئی اور شے نہیں آ سکتی۔ تو اب ان کے دل محروم ہو گئے اللہ کی محبت سے۔ کہا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ، اور سرایت کر گئی ہے ان کے دلوں میں العجلہ، بچڑے کی محبت، بِكُفْرِهِمْ، کفر کی وجہ سے۔ اور
اشرب شرب سے ہے، اور شرب کہتے ہیں پینے کو. جب آدمی پانی پیتا ہے، ٹھنڈا مشروب پیتا ہے، تو سر سے لے کر پیر تک یوں سمجھو کہ ایک ایک رگ تر ہوتی ہے نا. اب اس کے ساتھ وہ حدیث جوڑو. آپ نے ارشاد فرمایا جب روزہ افطار کرتے تھے تو کیا پڑھتے تھے؟ ذهب الظمأ وابتلت العروق، پیاس گئی اور رگیں تر ہو گئی. پیاس کے بعد جب آپ پانی پیتے ہیں ساری رگیں تر ہوتی ہیں. اس طرح سے ان کے رگ رگ میں بچڑے کی محبت گھسی ہوئی تھی، اور جب رگ رگ میں غیر کی محبت گھستی ہے تو پھر اللہ کی محبت نہیں آتی بھائی. اس لیے اپنے دلوں کو پاک کرو. وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ، اور گھر کر گئی تھی یا پلا دی گئی تھی، ہاں، یا رچ بس گئی تھی ان کے دلوں کے اندر کیا چیز؟ العجلہ، بچڑے کی محبت، بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے. قل بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم ان کنتم مؤمنین. تم کہتے ہو نا، اوپر دعویٰ کیا تھا کہ ہم صرف تورات کو مانیں گے اور تورات کے علاوہ باقی کسی چیز کو نہیں مانیں گے. تو کہا کہ اگر نبیوں کا قتل کرنا اور حق کو جھٹلانا اور بچڑے کی عبادت کرنا یہی تمہیں تمہارا ایمان سکھاتا ہے تو پھر تمہارا ایمان بہت برا ہے. یہی تمہیں ایمان سکھاتا ہے. یہ الزامی جوابات ہیں. کیا تم جس ایمان کی بات کرتے ہو اس ایمان میں یہی بات ہے؟ یہی تمہیں سکھایا گیا. قل، کہہ دیجئے، بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم، بہت ہی برا ہے وہ ایمان جو تمہیں بتاتا ہے. قل بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم، بہت ہی برا ہے وہ ایمان جو تمہیں بتا رہا. ان کنتم مؤمنین، ہاں اگر تم مومن ہو، اگر تم تورات کو مانتے ہو تو وہ ایمان، وہ بہت ہی برا ایمان ہے جس کی تم بات کرتے ہو. قل ان كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون انہا. قل ان كانت، قل کہہ دیجئے، وہی بات تھی کہ یہ تمنائیں کرتے تھے کامیابیوں کی، اور یہ کہتے تھے کہ آخرت میں تو ساری کامیابی ہمیں ملے گی. منیب بھائی، دیکھو وہ قرآن مجید شاید ساتھی لے کے آئے. ہاں دیکھو شاید وہی آئے ہو، لے آئے تو مدرسے میں پتہ کرو. قل، کہہ دیجئے، ان کانت لکم الدار الآخرۃ، ہاں اگر تم یہ کہتے ہو کہ آخرت کا گھر سارا ہمارا ہی ہے، جنت ہمارے لیے ہی ہے، بس. قل، کہہ دیجئے، ان کانت لکم الدار الآخرہ، کہ آخرت کا گھر یعنی جنت صرف تمہارے لیے، عند اللہ، اللہ کے پاس، خالصۃ من دون الناس، خالص تمہارے لیے اللہ نے بنائی ہے، نہ کہ کسی اور کے لیے. دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے. فتمنوا الموت، تو موت کی تمنا تو کرو. تم یہ تو کہو کہ اللہ ہمیں موت دے دے تاکہ ہمارے لیے آخرت نے تیار کر رکھی ہے، ہمیں خوب مل جائے. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو نا اس بات میں کہ آخرت ہمارے لیے ہے تو پھر تم موت کی تمنا کرو. وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، وَلَن يَتَمَنَّوْهُ، ہرگز وہ لوگ تمنا نہیں کریں گے. وَلَن يَتَمَنَّوْهُ، ہرگز تمنا نہیں کریں گے. کیوں؟ جس آدمی کو اپنا عمل نظر آتا ہے اسے پتہ ہوتا ہے آخرت میں کیا بھیجا ہوا ہے. آخرت کی تمنا تو آدمی جب کرتا ہے جب اس کے پاس اعمال کا کوئی ذخیرہ ہو. اعمال کا ذخیرہ ہی نہ ہو تو کیا تمنا کرے گا. وَلَن يَتَمَنَّوْهُ، اور ہرگز تمنا نہیں کریں گے آخرت کی، بما قدمت ایدیہم، بس سبب ان گناہوں کے جو انہوں نے آگے بھیج دیے. واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تبارک و تعالی ظالموں کو خوب جانتا ہے. وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّهُمْ، زندگی پر حد درجے کے حریص، مرنے کا خیال ہی نہیں آتا. وَلَتَجِدَنَّهُمْ، اور آپ انہیں پائیں گے، احرص الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ لالچی اور حریص، کس چیز پر؟ علی حیات، زندگی پر. وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور مشرکوں سے بھی زیادہ، اور دیگر لوگوں سے بھی، اور مشرکوں سے بھی زیادہ. یود احدہم، اور ان میں سے کوئی آدمی یہ چاہتا ہے، ہر ایک کی یہ تمنا ہے، لو یعمر، کاش کہ انہیں عمر دی جائے، 1000 سنۃ، 1000 سال جئیں، بس جینے ہی کی تمنا ہے. یہ کوئی نہیں دعا کرتا کہ چلو اے اللہ اگر اب میرا جینا دنیا میں اچھا نہیں ہے تو خاتمہ بالایمان کر دے. حدیث پاک میں یہ دعا بتائیے. یہ منع ہے، ٹھیک ہے، آپ نہ تمنا کرو موت کی کہ اللہ مجھے موت دے دے. دنیا کے غموں اور پریشانیوں سے نڈھال ہو کر اور پریشان ہو کر پھر آپ کبھی بھی موت کی تمنا نہ کرو، یہ جائز نہیں ہے کہ اللہ مجھے موت دے دینا، یہ غلط ہے. خودکشی کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے، موت کی تمنائیں کرنے لگتا ہے، یہ غلط ہے.
لیکن فرمایا اگر تم کرتے ہی ہو تو تم یہ کہو کہ اے اللہ اب اگر میرے لیے زندہ رہنا اچھا نہیں ہے تو مجھے خاتمہ بالایمان کر کے ایمان کے ساتھ مجھے اپنے پاس بلا لے۔ وما هو بمزحزحه من العذاب ان يعمر، اور فرمایا کہ یہ عمر کی یہ تمنا کرنا، یہ وما ہوا یہ انہیں نہیں چھڑا سکے گا، مزحزح یہ نہیں چھڑا سکے گا انہیں من العذاب عذاب سے، ان يعمر کہ وہ لمبی عمر پالے، واللہ بصیر بما يعملون، اور اللہ پاک خوب ان کے اعمال کو جانتا ہے۔ قل من كان عدوا لجبريل فانه نزله على قلبك، حالت انحطاط، حد درجے کی کمزوری، یہ بات پہلے بھی آ چکی ہے کہ جب آدمی دین کی بات کو ٹھکراتا ہے تو براہ راست اگر دین پر حملہ نہیں کرتا تو دین کی بات کرنے والوں کے خلاف ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح سے ان کا حال تھا کہ جبریل علیہ السلام کے ساتھ ان کو عداوت ہو گئی، اور میں وجہ بتا چکا ہوں پیچھے۔ قل کہہ دیجئے من کان عدوا لجبریل، جو دشمن ہوگا جبریل کا، فإنہ نزل، تو دشمن ہے جبریل کا تو کرتا رہے دشمنی جبریل سے، کون سا جبریل کو نقصان ہوگا تم قتل کرو گے جبریل کو۔ فإنہ نزلہ علی قلبک، اس لیے کہ اس نے تو اتارا ہے قرآن علی قلبک، آپ کے دل پر، اور جبریل نے اپنی طرف سے تھوڑا ہی اتارا ہے، بإذن اللہ، وہ اللہ کے حکم سے لے کے آتا ہے، مصدقا لما بین یدیہ، اور وہ جو مضمون لے کے آیا ہے وہ مضمون تصدیق کر رہا، قرآن تصدیق کر رہا، بما بین یدیہ، جو ان کے پاس ہے، وہدن، اور ہدایت کا بھی ذریعہ ہے، وبشرا، اور خوشخبریاں ہی خوشخبریاں ہیں اس میں، للمؤمنین، ایمان والوں کے لیے خوشخبریاں ہیں۔ من کانا، تو قانون سنو، من کانا عدوا للہ وملائکتہ، جو آدمی دشمن بن جاتا ہے اللہ کا، گویا کہ جبریل سے دشمنی کرنا اللہ سے دشمنی ہے۔ من کانا عدوا للہ، اس لیے نہ پہلے جبریل کی دشمنی بتائی، اب اللہ کی دشمنی، تو جو جبریل کا دشمن حقیقت میں اللہ کا دشمن۔ من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل، جو آدمی دشمن ہو جاتا ہے اللہ کا، وملائکتہ یا فرشتوں کا، ورسلہ یا رسولوں کا، وجبریل اور جبریل کا، ومیکائیل اور حضرت میکائیل کا، میکالا، میکائیل، میکال دونوں طرح سے پڑھتے ہیں۔ فإن اللہ عدو للکافرین، تو ٹھیک ہے وہ دشمن ہوتا رہے تو وہ کافر ہو جائے گا، اور پھر جب وہ کافر ہو گیا تو فإن اللہ عدو للکافرین، اللہ تبارک تعالیٰ بھی دشمن ہے کافروں کا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک یہودی نے یہ جملے بولے، اس نے کہا کہ یہ جبریل جو ہے نا یہ بڑا خطرناک ہے، یہ تمہارے نبی کو نا ہماری برائیاں بتاتا ہے، ہم اس کے بات نہیں مانتے، اور یہ ہمارا دشمن ہے، لہذا ہمیں بھی اس سے دشمنی۔ اس پر یہ آیات نازل ہوئی، من کان عدوا لجبریل، جو جبریل کا دشمن ہے تو یقیناً وہ اللہ کا دشمن ہے، اور جبریل نے اپنی طرف سے کون سی بات کہی ہے، وہ تو اللہ کی طرف سے لے کے آتا ہے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، وَلَقَدْ، اور تحقیق، انزلنا ہم نے اتارا ہے، الیک آپ کی طرف، آیات احکام یا نشانیاں، بینات واضح، وما یکفر بها الا الفاسقون، وما یکفر اور نہیں انکار کرتے، بها ان آیات کا، الا الفاسقون مگر وہی لوگ جو حد سے تجاوز کرنے والے ہیں، فاسق حد سے نکلنے والے، طاعت سے نکلنے والے۔ اوکلما، کیا جب بھی، عاہدوا عہدن، جب بھی یہ کوئی عہدہ وعدہ کرتے ہیں، نبذہ فریق منہم، نبذہ اس کو پھینک دیتے ہیں، فریق منہم ان میں سے ایک جماعت اس وعدے کو پھینک دیتی۔ کیا وعدہ کرتے ہیں؟ جب بھی کوئی وعدہ کرتے ہیں کہ اچھا اب رسول کی بات مانیں گے، یا گزشتہ قوموں میں اسی طرح سے وعدے ہوتے رہے کہ جب بھی نبی آخر زمان آئیں گے ہم ان پر ایمان لائیں گے، بل اکثرہم لا یؤمنون، بل اکثرہم لا یؤمنون، بلکہ اکثر لوگ تو مانتے ہی نہیں، ایمان ہی نہیں لاتے۔ ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم، ولما جاءهم، ولما اور جب، جاءهم ان کے پاس آ چکے، رسول بہت بڑے عظیم الشان رسول، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، من عند اللہ اللہ کی طرف سے، مصدق لما معهم، مصدق وہ تصدیق کر رہے ہیں، لما معهم جو کچھ ان کے پاس ہے، نبذا پھینک دیا، فریق من الذین اوتوا الکتاب، ایک جماعت نے پھینک دیا جو اہل کتاب میں سے ہیں، اہل کتاب جن کو اللہ نے علم دیا ہے، یعنی علماء، یہود کے علماء نے پھینک دیا۔ کیا پھینک دیا؟ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو، وراء ظہورہم، اپنی پیٹھوں کے پیچھے، پس پش ڈال دیا۔ یہ کیا مطلب تھا؟ مطلب یہ تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا جب ان سے کہا جاتا، اور جب ان سے کہا جاتا کہ دیکھو یہ نبی یہ بتا رہا ہے کہ میرا تذکرہ تورات میں بھی ہے،
دیکھو تو صحیح. اچھا جب تورات میں ان کو تذکرہ نظر آتا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تو اس کو پیچھے ڈال دیتے, نہیں ہم اس تورات کو مانتے ہی نہیں. تو اس بات کی طرف اشارہ ہے. کہا کأنہم لا یعلمون, ایسے اجنبی تورات سے بن جاتے ہیں جیسا کہ تورات کو جانتے ہی نہیں ہیں, ایسے ہو جاتے ہیں. پھر کیا کرتے ہیں؟ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ. انسان جب دلائل سے ہارتا ہے نا تو پھر غلط راستوں کو اختیار کرتا ہے. یہ مزاج ہے. آج بھی جب کسی سے دشمنی ہو جاتی ہے اور دشمنی میں ہار جاتا ہے, سامنے آ کر مقابلہ نہیں کر سکتا, باتوں میں ہار جاتا ہے, دلائل سے ہار جاتا ہے, تو پھر پیچھے سے سحر اور جادو ٹونے کرنے کی کوشش کرتا ہے. ان کا بھی یہی حال تھا. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ وَاتَّبَعُوا اور پیچھے چلنے لگ گئے ما ان چیزوں کے تتلو الشیاطین جو شیطان تلاوت کیا کرتے تھے, جو شیطان بتایا کرتے تھے, علی ملک سلیمان, سلیمان علیہ السلام کے سلطنت کے زمانے میں. وما کفر سلیمان, اور سلیمان علیہ السلام نے تو کفر نہ کیا, ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر, لیکن شیطانوں نے کفر کیا اور یعلمون وہ سکھاتے تھے الناس لوگوں کو السحر جادو سکھاتے تھے. وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت, وما انزل اور جو اتارا گیا, انزل اور جو مضامین اتارے گئے, علی الملکین دو فرشتوں پر یا دو آدمیوں پر, ببابل بابل کے مقام میں جن کا نام ہاروت اور ماروت تھا. وما یعلمان اور وہ نہیں سکھاتے تھے, من احد کسی کو بھی, حتی یہاں تک کہ یقولا وہ کہتے تھے دونوں کے دونوں, انما نحن بے شک ہم سب کے سب, فتنتن ہم آزمائش ہے, ہمارا وجود آزمائش ہے, ہم سے مت سیکھو, فلا تکفر لہذا تم ہم سے سحر مت سیکھو, مت کفر کرو. فیتعلمون اور یہ لوگ سیکھتے تھے منہما ان دونوں سے, ما ان مضامین کو, یفرقون ایسے مضامین ایسے جادو ٹونے سیکھتے تھے جس کے ذریعے سے یفرقون فرق کرتے تھے, جدائیاں ڈالتے تھے, بین المرء و زوجہ آدمی اور اس کی بیوی کے درمیان میں تفرقے ڈالنا شروع کر دیتے تھے. وما هم بضارین به من احد الا باذن اللہ, وما هم بضارین اور فرمایا کہ وہ ضرر دینے والے نہ تھے بھی, ہاں اس کی وجہ سے, الا باذن اللہ کسی کو کوئی ضرر نہیں دے سکتے, الا باذن اللہ مگر اللہ پاک کے حکم اور ارادے سے. ويتعلمون ما يضرهم اور وہ سیکھنا شروع کر دیتے, ما يضرهم جو ان کو نقصان دیتا, ولا ينفعهم نفع نہ دیتا. ولقد علموا لمن اشتراه وَلَقَدْ عَلِمُوا اور تحقیق وہ جان چکے, لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ ان لوگوں کو جانتے ہیں جنہوں نے یہ خریدا ہے, جنہوں نے سحر اختیار کیا, مَا لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے. وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ اور بہت بری چیز ہے وہ جس کے ذریعے انہوں نے اپنے نفسوں کو بیچ ڈالا. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ کاش کہ وہ جانتے. اس آیت میں سحر کے متعلق جو کچھ مضامین ہیں, بڑی اہم باتیں ہیں. حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں بتایا کہ سلیمان بھی اللہ کے رسول ہے, اللہ کے نبی ہے, تو یہ کہنے لگے یہود کے سلیمان تو جادوگر تھا, اس کے ہاتھ میں تو اتنی سلطنت تھی, اور جناب جن بھی اس کے قبضے میں تھے, اور انسان بھی اس کے تابع تھے, اور چرند پرند درند پتہ نہیں کیا کچھ تابع تھا. اللہ پاک نے سلیمان علیہ السلام کو اتنی سلطنت عطا فرمائی ہوئی تھی. تو یہ کہتے ہیں سلیمان تو کفر کرتا تھا, وہ تو جادوگر تھا. اس پر اللہ پاک نے یہ نازل فرمایا کہ نہ سلیمان تو اللہ کا پیغمبر ہے, اس نے کوئی کفر نہیں کیا. البتہ قصہ یہ ہوتا تھا کہ سلیمان علیہ السلام کا جب انتقال اور وصال ہو گیا تو اس وقت جو جنات تھے, ان جنات نے یہ جادو ٹونے اور غلط چیزیں ایجاد کی اور یہ منتر لوگوں کو بتانے لگے, اور یہ کہنے لگے کہ سلیمان جو سلطنت پر بیٹھا ہوا تھا وہ اس وجہ سے تھا, اس کے پاس یہ پاور اور طاقت تھی, تو ان کلمات کی برکت سے سلیمان نظام چلاتا تھا, جبکہ ایسا نہیں تھا. سلیمان تو اللہ کے پیغمبر تھے. تو اس طرح سے انہوں نے کاہنوں اور نجومیوں کے دلوں میں یہ باتیں ڈالیں, اور پھر وہاں سے یہ سحر کا سلسلہ شروع ہو گیا. اور سحر سے, جادو کے ذریعے سے پھر دو میاں بیوی کے درمیان وہ جدائی ڈال دیتے, اور اسی طرح سے اور اس سے برے مقاصد حاصل کرتے. یہاں یہ بات ذہن نشین فرما لیجئے کہ جادو کی کیا حقیقت ہے, کیا اس سے اثرات آتے ہیں. تو یہ بات برحق ہے, جس طرح سے چیزوں کے اثرات ہیں, زہر کا اثر ہے, اسی طرح سے سحر جادو کا بھی اثر ہے.
زہر اگر کوئی کھا لیتا ہے تو یقیناً اس کو نقصان ہے اور وہ ضرر دیتی ہے. بالکل اسی طرح سے سحر کا بھی، جادو کا بھی اثر ہے. جادو میں ہوتا کیا ہے؟ جادو میں یہ ہوتا ہے کہ برے کلمات کے ذریعے سے جنوں سے مدد حاصل کی جاتی ہے. تو جنات کے ذریعے سے جنات کو خوش کر کے ان سے مدد حاصل کر کے کسی کو نقصان دیا جاتا ہے. اس کو سحر کہتے ہیں. اچھا جنات کس سے خوش ہوتے ہیں؟ اچھا بھائی تم ایسا کرو کہ وہ فلاں قبر پر چلے جاؤ، وہاں سجدہ کر لو. اب یہ سجدہ کیا اور تمہاری مراد پوری ہو جائے گی. تو جن کو آپ نے، شیطان کو آپ نے خوش کر دیا تو اس کے بعد وہ شیطان آپ کے ساتھ معاون بن جائے گا کام میں. آپ کسی بھی کفر پر چلیں گے، غلط راستے پر چلیں گے، وہ تمہاری مدد کرنا شروع کر دے گا. اور آدمی سمجھ رہا ہوتا ہے کہ بس میں تو بڑے پہنچا ہوا ہوں، مجھے تو اللہ کی طرف سے تائید حاصل ہو گئی ہے، جبکہ یہ سب شرک ہے اور کفر ہے. اچھا اسی طرح سے شیطان اس سے خوش ہوتا ہے کہ کبھی کبھی ناحق کسی کو قتل کرو تو تمہارا یہ عمل ظاہر ہوگا. تو جتنے بھی جادوگر ہوتے ہیں، جادو کرنے والے، وہ بے شمار غلط اور حرام کام کر کے آتے ہیں اور پھر جادو لکھتے ہیں. قرآن کو الٹا لکھتے ہیں، شیطان ساتھ چمٹ جاتے ہیں. پیشاب کے ساتھ لکھتے ہیں، غلاظت کے ساتھ لکھتے ہیں، جنابت کی حالت میں لکھتے ہیں، نجاست کی حالت میں لکھتے ہیں. جس قدر نجاست کی حالت میں لکھے گا، گندگی کی حالت میں لکھے گا، خباثت کی حالت میں لکھے گا تو شیطان ساتھ چمٹ جائیں گے. اور شیطان جب چمٹیں گے تو اس کا اثر اگلے پر ظاہر ہوگا. تو اس لیے صفائی ستھرائی بہت بڑی بنیاد ہے. اسلام نے اس لیے طہارت کا حکم دیا. یہ شیاطین یہ گندگی میں بہت آتے ہیں، نجاستوں کی جگہ پر بہت آتے ہیں، غلاظتوں کی جگہ پر بہت آتے ہیں. تو اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ قرآن مجید کو جتنا آپ سنوار کر، صاف ستھرے کپڑے پہن کر، طہارت کی حالت میں، باادب ہو کر، خوشبو لگا کر پڑھیں گے تو اتنا اس کا پھر اثر ہوگا کہ اتنے پھر ملائکہ اس کے ساتھ اتریں گے، آسمان سے فرشتے اتریں گے اور اللہ پاک کی غیبی طاقتیں آپ کے ساتھ ہوں گی اگر اس طرح سے آپ اس کی تلاوت کریں گے. تو اس طرح سے ناجائز کام کر کے جو سحر کرتے ہیں تو اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش فرمائیں، آپ بچیں. اچھا میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ اب ہمیں پتہ بسا اوقات نہیں چلتا کہ یہ جنات ہیں یا جادو کسی نے کیا ہے. تو آپ اعمال کریں، اعمال کی پابندی کریں. پہلا کام تو یہ کریں گھر میں پاکی کا اہتمام کیا کریں. نجاست گھر میں نہیں رہنے دیں، گندگی بالکل گھر میں نہ ہو، خاص طور پر ناپاکی گھر میں نہ ہو. ناپاکی جہاں ہوتی ہے وہاں یہ شیاطین کا بسیرا ہوتا ہے. ایسے ہی ہے جیسے کہ آپ نے کسی جگہ پر کوئی میٹھی چیز گرا دی ہے تو وہاں شکر گر گئی، چینی گر گئی تو کیا نتیجہ ہے؟ چونٹیاں جمع ہوتی ہیں، مکھیاں جمع ہوتی ہیں، کیڑے پتنگے آتے ہیں. بالکل اسی طرح سے غلاظت پر ایسے ہی شیطان جمع ہوتے ہیں جیسے کہ مکھیاں اور چونٹیاں میٹھی چیز پر جمع ہوتی ہیں. یہ جب سے بچوں کو پیمپر لگنے شروع ہو گئے نا تو بچوں پر اثرات بھی زیادہ ہو گئے. صبح سے لے کر شام تک ناپاکی میں رکھا ہوا ہے، گندگی میں رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے اگر ایک ضرورت ہے، سفر ہے، گھر سے نکلے ہیں، کہیں باہر ہے تو پہنا دو، کوئی بات نہیں. وہ لیکن صبح سے لے کر شام تک اس کو اب ظاہر ہے وہ اندر غلاظت بھری ہوئی ہے، ناپاکی بھری ہوئی ہے. جہاں میں نے عرض کیا کہ ناپاکی اور غلاظت ہے تو پھر یہ چیزیں آئیں گی. تو ان چیزوں کو کم سے کم رکھو. اس سے پہلے زمانے میں بھی تو ماؤں نے اپنی اولادوں کو پالا ہے، وہ بھی انہی مراحل سے گزر کے گئے ہیں. تو اس سے بھی اثرات پڑتے ہیں. آپ کے گھروں کے اندر، ڈسٹبینوں کے اندر نجاستیں، غلاظتیں، گندگیاں پڑی ہوئی ہیں تو شیطان وہاں آئیں گے. جتنا آپ گھر صاف ستھرا رکھو گے فرشتوں کا نزول ہوگا. اسی طرح سے گھر میں مورتی کوئی نہ ہو. یہ جو بچوں کے کھلونے آپ لے کے آتے ہیں اور وہ جو جانداروں کی مورتیاں ہوتی ہیں وہ ناجائز ہیں. اس سے بھی آپ کے گھروں کے اندر اثر پڑے گا. اچھا ان کے ساتھ شیاطین چمڑ جاتے ہیں، بچہ انہیں ہاتھ لگائے گا، شیطان اسے تکلیف دے گا، جن اسے تکلیف دے گا. تو یہاں ہی سے یہ مسائل شروع ہوتے ہیں. اب کچھ اعمال ہیں کرنے کے، جو اعمال آپ پابندی سے پڑھتے رہیں. ہر نماز کے بعد آیت الکرسی کا اہتمام کریں. ہر نماز کے بعد سورہ فلق، سورہ ناس کا اہتمام فرمائیں. اسی طرح سے صبح فجر کی نماز کے بعد بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم 3 مرتبہ. اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق 3 مرتبہ. 3 مرتبہ فجر میں اور 3 مرتبہ مغرب میں.
اور ہر نماز کے بعد آیت الکرسی. اور جب آپ رات سونے کے لیے آئیں گے تو پھر سورہ فلق، سورہ ناس، سورہ اخلاص اور سورہ کافرون یہ پڑھ کر ہاتھوں پر دم کر کے پورے جسم پر پھیر لیں. اس کے علاوہ رات کو جب آپ سونے کے لیے آئیں تو آپ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون سے لے کر آخر تک یہ آپ سارا ایک بار پڑھ لیں. اسی طرح سے اپنے گھر کے اندر سورۃ البقرہ کا ختم کرتے رہیں. حدیث پاک میں آتا ہے جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے وہاں کوئی جادوگر نہیں اثر ڈال سکتا، وہاں کوئی جن نہیں آتا، وہاں کوئی آسیب نہیں آتا. تو اپنے گھروں میں سورۃ البقرہ کی پابندی فرمائیں. سورۃ البقرہ 2.5 سے 12 ہیں. چند افراد تقسیم کر لیں، روزانہ پڑھنے کا اہتمام کریں. اور اگر روزانہ آپ نہیں پڑھ سکتے ہو تو کم از کم مہینے میں 1 مرتبہ 2 مرتبہ سے پڑھ لیا جائے. اور جس شخص کو محسوس ہو رہا ہے کہ اس کے گھر کے اندر کوئی اثرات ہیں، سحر کے اثرات ہیں، جادو کے یا جنات کے اثرات ہیں، تو اسے چاہیے کہ وہ سورۃ البقرہ 21 دن تک مسلسل پڑھے. گھر کے اندر 21 دن تک مسلسل سورۃ البقرہ کو پڑھ کر پانی پر دم کر کے خود بھی پئیں، گھر میں چھڑکاؤ بھی کرو. اگر کوئی اس قسم کی مخلوق ہوگی تو انشاءاللہ اس سے بھاگ جائے گی. ہر کچھ دنوں کے بعد، کچھ ماہ کے بعد 21 مرتبہ سورۃ البقرہ پڑھ لیا کرو. 21 دن تک یہ پورا کر لیا کرو. چند افراد بھی مل بیٹھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن 21 دن تک آپ ناغہ نہ فرمائیں اس میں. اسی طرح سے اگر کسی کو شبہ ہے اور شک ہے جادو کا یا جنات کے اثرات کا، تو یہ جو آیت ہے وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، یہ پوری آیت ہے. اس مکمل آیت کو روزانہ آپ بیری کے 21 پتے لیں اور ان پتوں پر اسے دم کریں اور پھر پئیں. اور ان پتوں کو پانی میں بھگو کر تھوڑا سا کوٹ لیا جائے اور وہ پی لیا جائے بس. تو انشاءاللہ اس کا اثر ختم ہو جائے گا. یہ 21 دن تک یہ عمل کرنا ہے. جس آدمی کو شک ہو کسی بچے پر ہے، بڑے پر ہے، کسی پر ہے کوئی اس قسم کا اثر ہے، تو یہ 21 دن کا یہ عمل بھی ہے کہ 21 بیری کے پتے لیے جائیں اور ان پر اس آیت مبینہ کو 21 مرتبہ دم کیا جائے اور پھر ان پانی کے پتوں کو کوٹ کر پانی میں بھگو کر پی لیا جائے. تو 21 دن تک کا یہ عمل کریں گے انشاءاللہ یہ بھی ختم ہو جائے گا. تو ان اعمال کی برکت سے یہ اثرات ختم ہو جاتے ہیں. جس طرح سے زہر کا اثر ختم کرنے کے لیے دیگر ادویات موجود ہیں، بالکل اسی طرح سے سحر کا اثر ختم کرنے کے لیے، جنات کے اثرات کو ختم کرنے کے لیے اللہ پاک کا کلام ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایات دی ہیں. تو ان کلمات کو پڑھتے رہا کریں. اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے. باقی رہی یہ بات کہ یہ یہاں جو مضمون ہے وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، کہ ہاروت اور ماروت بابل میں کون تھے اور وہ کیا سکھاتے تھے، جس کا یہاں پر تذکرہ ہے. تو یہ بات ذہن نشین فرما لیجیے. اس میں مفسرین کے 2 قول ہیں. بعض یہ کہتے ہیں کہ وہ انسان تھے، اور وہ انسان تھے لیکن فرشتہ صفت انسان تھے، نیک لوگ تھے، اور ان کو اللہ پاک نے جادو کا کمال عطا فرمایا تھا اور وہ جادو کو توڑ کرتے تھے. لوگ جادو کرتے تھے، وہ توڑ کرتے تھے. اچھا، جب وہ توڑ کرتے تھے تو وہ یہ بتا دیتے کہ اگر یہ طریقہ اس طرح سے جادو کیا گیا ہے تو اس کا یہ توڑ ہے، اس طرح سے اگر جادو کیا گیا ہے تو اس کا یہ توڑ ہے. اگر جادو میں فلاں چیزیں استعمال کی گئی ہیں، مثال کے طور پر بال استعمال کیے گئے، کسی کے ناخن استعمال کیے گئے اور اس پر یہ کلمات پڑھیں گے تو اس کا رد یہ ہے. بیماری بھی بتاتے، دوا بھی بتاتے. تو ان لوگوں نے کیا کیا، وہ بیماریاں لینا شروع کر دی. کہا اچھا ہمیں تو کام کی چیز مل گئی بھائی. اچھا پتہ چلا کہ جناب ناخن پر اور جناب بالوں پر یہ پڑھیں گے تو یہ ہوگا. تو وہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ پڑھو گے، اگر کسی شخص نے اس طرح سے کوئی کیا ہے تو اس کا توڑ یہ ہے، اس کا توڑ یہ ہے. اور اگر اس آدمی پر جو سحر کیا گیا ہے وہ اس کے بالوں پر کیا گیا تو اس کی شناخت یہ ہے، اس کی پہچان یہ ہے. وہ ساری چیزیں سکھاتے. تو انہوں نے ان سے کیا سیکھنا شروع کیا؟ جو ضرر دینے والی اشیاء تھی اور جس کے ذریعے سے یہ اپنے الو سیدھے کرتے، اپنے مسائل کو سیدھا کرتے اور لوگوں میں نفرتیں ڈالنا شروع کر دیتے. اور وہ صاف صاف کہتے تھے دیکھو ہم سے تم نہ سیکھو، یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے تمہارے لیے، یہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے اس قسم کا کام کرنا. لیکن پھر بھی وہ سیکھتے تھے. جب بتایا گیا کہ تمہارے لیے آزمائش ہے، امتحان ہے، پھر بھی وہ سیکھتے تھے. تو ایک قول تو مفسرین کا یہ ہے. البتہ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ ہاروت اور ماروت 2 فرشتے، واقعتاً فرشتے تھے جو آسمان سے اتارے ہی اسی کام کے لیے گئے تھے تاکہ وہ لوگوں کو جادو کا توڑ سکھائیں اور بتائیں.
اور وہ انسانی شکل میں تھے تو وہ سکھاتے تھے، اور وہ آ کے کہتے تھے کہ بھائی ہم سے مت سیکھو، ایسا نہ ہو کہ تم خراب ہو جاؤ، ایسا نہ ہو کہ تم سحر والی صورتوں کو لو اور تم اپنے ایمان کا نقصان کر بیٹھو۔ ہر آنے والے کو یہی کہتے تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے سیکھا۔ تو اب دوبارہ سے آپ اس کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ، وَاتَّبَعُوا اور پیچھے لگ گئے، ما ان تمام مضامین کے، تتلو الشیاطین جو شیطان پڑھتے تھے، تلاوت کرتے تھے، علی ملک سلیمان، سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کے زمانے میں، وما کفر سلیمان اور سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، ولکن الشیاطین کفروا اور لیکن شیطانوں نے کفر کیا، اور وہ خود بھی سحر کرتے اور دوسروں کو بھی سکھاتے، یعلمون الناس، تو پتہ چلا کہ سحر کرنا کفر ہے، اس لیے ولکن الشیاطین کفروا، شیطانوں نے کفر کیا۔ کیا کفر کیا؟ سحر سکھایا، جادو کیا، تو جادو کرنے والا کرانے والا دونوں اسلام سے نکل جاتے ہیں۔ یعلمون الناس السحر اور وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، وما انزل علی الملکین اور وہ جو فرشتوں پر اتارا گیا، یا وما انزل جو اتارا گیا وہی مضامین علی الملکین دو فرشتوں پر، بابل مقام میں، شہر بابل میں، ہاروت جن کا نام ہاروت اور ماروت تھا، یا وہ دو فرشتے یا انسان تھے دو، لیکن فرشتہ صفت انسان تھے، وما یعلمان من احد اور وہ نہیں سکھاتے تھے کسی ایک کو بھی، حتی یقولا یہاں تک کہ کہتے تھے، انما نحن فتنۃ بے شک ہمارا وجود آزمائش ہے، فلا تکفر ہم سے مت سیکھو، فیتعلمون لوگ سیکھتے تھے، منہما ان دونوں فرشتوں سے یا ان دونوں انسانوں سے، ما وہ مضامین، یفرقون به بین المرء وزوجہ جس کے ذریعے سے وہ جدائیاں ڈالتے تھے آدمی اور اس کی بیوی کے درمیان میں، وما هم بضارین به من احد الا باذن اللہ اور وہ نہیں ضرر دے سکتے کسی کو مگر اللہ پاک کے اذن اور ارادے سے۔ جب دفاع کا سامان موجود ہو تو کوئی ضرر نہیں ہوگا، سمجھے جی؟ تو دفاع کا سامان وہی کلمات جو بتا چکے ہیں، انشاءاللہ وہ پڑھو گے تو اللہ پاک ان تمام ضرروں سے، تکلیفوں سے بچائے گا۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَتَعَلَّمُونَ اور سکھاتے تھے لوگوں کو، ما وہ مضامین، يَضُرُّهُمْ جو ان کو نقصان دیتے ہیں، وَلَا يَنفَعُهُمْ اور ان کو نفع نہیں دیتے، وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ اور تحقیق وہ جانتے تھے، لمن اس شخص کو اشتراہو کہ جو اس قسم کی چیزوں کو اختیار کرتا ہے، سحر کو اختیار کرتا ہے، ایسے کے لیے مالہ فی الآخرۃ من خلاق آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے، ولبئس ما شروا به انفسهم لو كانوا يعلمون اور بہت ہی برا، ولبئس ما شروا به جس کے لیے انہوں نے اپنی جانوں کو وقف کر دیا۔ کس کے لیے وقف کر دیا؟ سحر، جادو، ٹوٹکے، انہی کاموں میں لگ گئے۔ لو كانوا يعلمون کاش کو وہ جان لیتے، ولو انہم آمنوا واتقوا اور اگر یہ لوگ ایمان لے آتے، واتقوا اور بد عملی کے بجائے نیک عمل کرتے، گناہوں سے بچتے، آمنو ایمان لاتے کفر کے بجائے، واتقوا اور بد عملی اور سحر سے بچتے، لمثوبۃ من عند اللہ خیر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ان کا بہتر اجر ہوتا، مثوبہ اللہ ثواب اللہ پاک کے یہاں بہتر ثواب وہ پاتے، لو کانوا یعلمون کاش کو وہ جانتے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہودی جب آتے نا تو ہر طرح سے کوشش کرتے کسی نہ کسی طرح سے ان کو ضرر ہو صحیح، جس سے انسان کو عداوت ہوتی ہے، دشمنی ہوتی ہے، آدمی دشمنی جب ٹھان لیتا ہے تو پھر آدمی کیا کوشش کرتا ہے، وہ کسی طرح سے یہ ختم ہو جائے کسی طرح سے، یہاں تک کہ ان ظالموں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر سحر بھی کیا، آپ علیہ السلام پر سحر کیا، نظر بد لگائی، اور یہ چیزیں انسان ہونے کے ناطے سے اثر انداز ہوتی ہیں، آپ علیہ السلام پر ان چیزوں کے مختصر اثر ہوئے، اور وہ امت کو بتایا گیا کہ ان قسم کی چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، اور پھر آپ علیہ السلام پر سورہ فلق اور سورہ ناس نازل ہوئی، آپ علیہ السلام نے پڑھی تو اثر ختم ہو گئی۔ نبی علیہ السلام 11 گریں لگائی گئی تھی، اور ایک یہودی آتا تھا آپ علیہ السلام کے پاس اور وہ کہیں بال لے گیا نبی علیہ السلام کے، اور اس بالوں پر اس نے جو ہے وہ گریں لگوا کر کنگے کے اوپر لپیٹے اور ایک کنویں میں دفن کر دی۔ تو اس طرح سے سحر کیا۔ یہ سب منصوبے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنے کے۔ اور ایک مشہور شخص تھا ایک جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ اس کی نظر لگتی ہے، ایسی سخت نظر اس کی لگتی تھی، کھڑے کھڑے اونٹ کو دیکھتا تھا اونٹ پھاڑ دیتا تھا، یہ نظر تھی۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ چیزیں حق تو ہیں، ان کے تاثرات ہیں، لیکن آپ جب کسی کو دیکھیں کوئی شے اچھی لگے تو آپ ماشاءاللہ کہیں، کوئی نظر نہیں لگے گی۔ اچھا نظر بد کیا ہے؟ وہ بھی اسی قسم کی چیز ہے، وہ بھی ایسا ہی ہے، وہ بھی ایک زہر ہے۔ کیسے؟ آپ کو ایک شے اچھی لگی
اور شیطان ہر وقت آپ کے ساتھ ہے. شیطان کو آپ کا اچھا لگنا اچھا نہیں لگتا. وہ آپ کو کوئی شے اچھی لگتی ہے، آپ خوش ہوتے ہیں تو اس کو پریشانی لائق ہو جاتی ہے کہ یہ سکون میں ہے کیوں، یہ خوش کیوں ہو رہا ہے. تو جیسے ایک بچہ ہی آپ کو اچھا لگا، آپ کو اچھا لگا تو آپ کا خوش ہونا شیطان کو اچھا نہیں لگ رہا، وہ فوری جا کے اس کو چٹکی بھرتا ہے، اس کو اذیت دیتا ہے، اس کو تکلیف دینا شروع کر دیتا ہے. یہی تکلیف دینا، اسی کا نام نظر بد ہے. لیکن اگر آپ نے کہہ دیا ماشاءاللہ، فرشتہ آ گیا، حفاظت ہو گئی. تو اس لیے اپنی اولادوں کو بھی دیکھیں، اچھی چیز کوئی بھی دیکھیں، اپنے گھر میں کوئی شے دیکھیں، ماشاءاللہ کا کلمہ زبان پر لائیں تاکہ نظر بد سے آپ بچیں. العین حق، حدیث پاک میں آتا ہے نظر بد حق ہے. تو اس کے بچنے کے لیے عمل ہے کہ ماشاءاللہ آپ کہیں. اور اگر کہیں اندیشہ ہے کہ اس کو نظر بد لگ گئی ہے اور سارے علاج معالجے کرنے کے بعد بھی پھر بھی بچہ روتا ہے، مسلسل کوئی تکلیف ظاہر نظر نہیں آ رہی ہے، کمزور ہوتا جا رہا ہے، کوئی بظاہر تکلیف نظر نہیں آ رہی ہے، ڈاکٹری ٹیسٹ بھی کروا لیے تو نظر ہے. اچھا کسی اچھے ماہر کو آپ دکھائیں گے، جاننے والا جو ان مسائل کو سمجھتا، تو دیکھ کے بھی اندازہ ہوتا ہے. تو اس کے لیے عمل ہے. سورہ فلق ناس پڑھیں، پڑھ کے کثرت سے دم کریں. اور سورہ قلم وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ. یہ پڑھیں، یہ پڑھ کر دم کریں. حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو نظر لگ گئی، آپ علیہ السلام نے دم کیے. کلمات پڑھ کے آپ نے دم کیا. حدیث میں کلمات موجود ہیں، اس میں پرچہ بھی ہمارا ویب سائٹ پہ موجود ہے نظر بد کی حفاظت کا. وہ پرچے، اس میں ایک دعا لکھی ہے، وہ بھی آپ دم کریں. اور اسی طرح سے ایک حدیث میں حال یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اگر آپ کو معلوم ہے کہ اس کو کس کی نظر لگی ہے، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، تو اگر ممکن ہو تو وہ وضو کرے جس کی نظر لگی ہے، اور اس کا جو اترا ہوا پانی ہے وہ جمع کر لو کسی برتن میں اور وہ اس کے اوپر ڈالو جس کو نظر لگی ہے، ختم ہو جائے گی. تو حدیث میں بھی یہ حل بتایا گیا ہے. اللہ اکبر. تو اس طرح سے یہودی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے اور ہر قسم کی اذیت اور تکلیف دینے کی کوشش کرتے، اور آپ علیہ السلام کے پاس آگے بیٹھتے، بات سنتے. لیکن چونکہ اندر حسد اور کینہ اور بغض بھرا ہوا ہوتا تھا، تو صحابہ نبی علیہ السلام کی جب بات سنتے نا تو کہتے راعنا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول ہماری رعایت فرمائیے، ہمیں دوبارہ بتائیے. تو یہودی اس لفظ کو سن لیا، انہوں نے اس لفظ کو کھینچ کر کہا راعنا یا رسول اللہ. راعنا کا معنی اے چرواہے، اور راعنا کا معنی ہے ہماری رعایت کیجیے. تو یہودی اس سے مراد گالی لیتے تھے. تو مسلمانوں کو منع کیا کہ بھائی تم ایسا لفظ مت کہو جس میں دو احتمال نکلتے ہوں، یہ بھی ہو سکتا ہو، یہ بھی ہو سکتا ہو، غلط معنی بھی ہے، ٹھیک معنی بھی ہے. آپ گو کہ غلط معنی مراد نہیں لیتے ہو، لیکن آپ ایسا موہوم لفظ کیوں بولتے ہو، ذو معنی لفظ آپ کیوں بولتے ہو؟ سمجھے جی؟ تو اس لیے ایسے الفاظ سے احتیاط کیا جائے. تو یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، اے ایمان والو، لا تقولوا مت کہا کرو راعنا، راعنا مت کہا کرو. راعنا کا معنی کیا ہے؟ ہماری رعایت کیجیے. وقول انظرنا، اور اس کے بدلے میں آپ یہ کہا کرو انظرنا کہا کرو. انظرنا، انظرنا کا معنی وہی ہے ہمیں دیکھیے، لیکن اس میں دوسرا احتمال نہیں ہے. واسمعوا، اور توجہ سے سنا کرو تاکہ تمہیں یہ کہنے کی ضرورت ہی نہ پڑے. وللکافرین عذاب علیم، اور جو نبی کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، یہاں آ کر مجلس میں بیٹھ کر چالاکیاں کرتے ہیں، فرما ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اب ایک بات بڑی اہم ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اب اس آیت کو برقرار اللہ پاک نے رکھا، حالانکہ قرآن مجید کی بے شمار ایسی آیات بھی ہیں کہ جو نازل ہوئی اس زمانے میں اور پھر اللہ پاک نے ان کو واپس لے لیا، منسوخ ہو گئی. جیسا کہ سورۃ الطلاق 28ویں سپارے میں ہے، 2 رکوع ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہے سورۃ الطلاق سورۃ النساء جتنی تھی اتنی بڑی تھی، اللہ نے وہ مضامین واپس لے لیے، منسوخ ہو گئے. تو اس آیت کو اللہ پاک نے کیوں برقرار رکھا، منسوخ کیوں نہیں ہوئی؟ اس لیے کہ اب تو نہ تو نبی موجود ہے اور نہ اب لفظ راعنا کی کوئی بات ہے، نہ انظرنا کی کوئی بات ہے. اس لیے کہ قرآن مجید تو پوری دنیا کے لیے ہے، عالمی کتاب ہے، عربی زبان کے ساتھ مختص نہیں ہے. اور یہ لفظ جو دونوں کے دونوں ہیں، یہ نبی علیہ السلام کے ساتھ خاص ہیں اور نبی علیہ السلام کی زبان کے ساتھ خاص ہیں. زبان بھی عربی ہو تو تب، اور مجلس بھی ہو نبی کی تو تب.
لیکن لفظوں کو اس مضمون کو برقرار رکھا. اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کو وہ لفظ بھی گوارا نہیں جو یہودی بولتے ہیں. تو اگر تم یہودیوں کی ثقافت کو اختیار کرو گے، ان کی تہذیب اور ان کے چال چلن کو لوگے، تو اللہ کو کیسے پسند ہوگا؟ اس مضمون کو سمجھانے کے لیے اس آیت کو برقرار رکھا. یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، اے ایمان والو مت کہا کرو راعنا، وقولوا انظرنا، اور کہا کرو انظرنا، ہاں انظرنا کہہ دیا کرو، واسمعوا، اور توجہ سے سنا کرو، وللکافرین عذاب علیم، اور کافروں کے لیے ہے عذاب دردناک. ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب، ما یود الذین نہیں چاہتے ہیں، ما نہیں یود چاہتے، الذین وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، من اہل الکتاب چاہے وہ اہل کتاب میں سے ہوں، وللمشرکین اور چاہے وہ مشرکین ہوں، یہ سب نہیں چاہتے. کیا نہیں چاہتے؟ ان ینزل کہ اتار دیا جائے، علیکم اے مسلمانوں تمہارے اوپر، من خیر کوئی بھی بھلائی، من ربکم تمہارے پروردگار کی طرف سے. وہی کا اترنا انہیں اچھا تھوڑی لگتا ہے. واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اور اللہ تبارک تعالی خاص کر لیتا ہے، مختص کر لیتا ہے، برحمتہ اپنی رحمت کے ساتھ، من یشاء جسے چاہتا ہے. واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تبارک تعالی خوب فضل فرمانے والا ہے. ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها، ما ننسخ اللہ نے جواب دیا، ما ننسخ من آیت جس آیت کو ہم منسوخ کرتے ہیں، او ننسها یا اس کو ہم بلا دیتے ہیں، نأتی بخیر منها ہم اس سے بہتر لے کر آتے ہیں، او مثلها یا اس سے اچھی یا اسی کی طرح کی. علم تعلم کیا یہ تو نہیں جانتا، ان اللہ علی کل شیء قدیر اللہ پاک ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. جب یہ بات آئی نا کہ بھائی آج کے بعد تم راعنا نہ کہا کرو، انظر نہ کہا کرو، تو کچھ لوگ کہنے لگے یہ کیا بات ہے، یہ نبی ایک دن کسی بات کا حکم دیتا ہے، اگلے دن اس سے منع کر دیتا ہے. پہلے ٹھیک تھا اور اب منع کر دیا کہ یہ نہیں کہنا، یہ کیا بات ہے، یہ منسوخ ہو گیا. تو جب جب بات کوئی منسوخ ہو جاتی تو اس پر یہ اشکال کر دے، تو اس پر جواب دیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم جانتے ہیں کہ اس وقت تمہارے لیے کیا بہتر ہے، کون سا کام بہتر ہے. جس آیت کو ہم منسوخ کرتے ہیں اس سے بہتر ہم تمہیں دیتے ہیں، یا اس کی طرح کی ہم تمہیں دوسری دیتے ہیں. یہاں ایک بات اور ذہن نشین فرما لیں کہ منسوخ کیوں ہوتا ہے. دیکھو امت کی تربیت کی گئی اور ابتدا میں تربیت کی گئی جس طرح سے ایک مریض حد درجے کا بیمار ہوتا ہے، اور بیمار جو ہے اسے کیا کرتا ہے، ڈاکٹر اور طبیب اسے ایک دوا دیتا ہے اور چند دن تک وہ دوا استعمال کراتا ہے اور اس کے بعد دوا بدل دیتا ہے. یہ معنی نہیں ہے کہ پہلے والی دوا غلط تھی، پہلے آپ کا معدہ اس دوسری دوا کو قبول کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا تھا، پہلے صلاحیت بنائی گئی ہے، اب دوسری دوا آپ کو دی گئی ہے. بالکل اسی طرح سے پہلے امت کا مزاج اور تھا، اس مزاج کو بدلنے کے لیے کچھ احکام آئے، اور جب مزاج بدل گیا تو پھر اللہ پاک نے دوسرے احکام عطا فرمائے. تو اس طرح سے یہ منسوخ کا سلسلہ ہے. علم تعلم ان اللہ، علم تعلم کیا تو نہیں جانتا، ان اللہ پاک وہ ذات لہ ملک السماوات والارض آسمانوں اور زمینوں کے اندر جو کچھ ہے اسی کے لیے. وما لکم من دون اللہ، اور نہیں ہے اللہ کے سوا، وما لکم نہیں ہے تمہارے لیے، من دون اللہ اللہ کے سوا، من ولی کوئی مددگار، ولا نصیر ہے نہیں، ولی کوئی مددگار، ولا نصیر اور کوئی عذاب کر روکنے والا. دونوں کا درجہ ولی کام بنانے والا جو آپ کی مشکل میں کام آئے، اور نصیر جو مدد کرے. ام تريدون ان تسالوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، کیا تم مانگتے ہو، تم سوال کرتے ہو، ان تسالوا رسولكم کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم سوال کرو اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، كما سئل موسى ایسا جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام سے پہلے سوال کیے گئے. بے جا سوال نہ کرو، جو بات آئی ہے اس پر عمل کرو. ومن يتبدل الكفر بالایمان، اور جس شخص نے کفر کو حاصل کر لیا ایمان کے مقابلے میں، فقد ضل سواء السبیل پس وہ بھٹک گیا سیدھے راستے میں. ود کثیر من اہل الکتاب، ود چاہتے ہیں، کثیر بہت سارے لوگ، من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے یہودی یہ چاہتے ہیں، کیا چاہتے ہیں، لو یردونکم کہ کاش کہ تمہیں واپس پلٹائیں، من بعد ایمانکم ایمان لانے کے بعد، کفارن کفر کی طرف، تمہیں واپس کفر کی طرف لے جانا چاہتے ہیں. آج بھی یہود و نصارہ کی طاقتیں یہی ہیں کہ آپ کو کفر کی طرف لے جانا چاہتی ہیں، اپنے مذہب کی طرف لے کے جانا چاہتی ہیں، اور آپ کو ایمان سے پھیرنا چاہتے ہیں. کیوں؟
حسدا من عند انفسہم، یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ ان کا حسد ہے، تم سے بغض ہے، من بعد ما تبین لهم الحق، بعد اس کے کہ حق ان کے سامنے واضح ہو چکا، وہ بھی جان چکے کہ یہ قرآن آخری کلام ہے۔ فاعفوا واصفحوا، لہذا فاعفوا، آپ ان سے اعراض کیجئے، وصفحوا، اور درگزر کرتے رہیے، حتی یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ پاک کوئی قانون لے کے آتا ہے۔ اللہ پاک کوئی قانون لے کے آتا ہے، لڑائی کا، قتال، جہاد کا کوئی قانون آتا ہے، اس سے پہلے یہ اس وقت کی باتیں ہیں کہ جب احکام جہاد کے نہیں آئے تھے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تبارک و تعالی ہر شے پر قدرت رکھتا ہے۔ ہاں آپ محنت کرو، اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ اس پر وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے رہو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرتے رہو، وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اور یاد رکھو جو تم آگے پیش کرو گے اپنے وَمَا تُقَدِّمُوا، جو تم آگے پیش کرو گے لِأَنفُسِكُمْ، وہ تمہارے ہی لیے ہے، من خیر، جو خیر تم نے آگے اپنے لیے بھیجی ہے، تجدوہ، اس کو تم پالو گے، عند اللہ، اللہ کے پاس، ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تبارک و تعالی خوب جانتا ہے جو تم اعمال کرتے ہو۔ وقالو، اور یہ یہودی کہتے ہیں، لن يدخل الجنت، نہیں ہرگز جنت میں داخل نہیں ہوگا کوئی، الا مگر وہی، من کان ہودن، جو یہودی ہوگا۔ اپنے آپ کے دعوے کرتے ہیں کہ جنت صرف ہمارے لیے، او نصارا، یا نصارا یہ کہتے ہیں کہ جنت میں کوئی داخل نہیں ہوگا مگر جو کیا ہوگا؟ نصرانی ہوگا۔ تو یہ دونوں جملے الگ الگ ہیں، پھر سمجھیں۔ یہودی یہ کہتے ہیں کہ جنت میں نہیں جائے گا مگر کون جائے گا؟ جو یہودی ہوگا۔ نصرانی یہ کہتے ہیں کہ جنت میں صرف وہی جائے گا جو نصرانی ہوگا۔ ہر ایک اپنے اوپر، اپنے دعووں پر پکا۔ کہا تلک امانیہم، یہ تو محض تمہاری خواہشات ہیں، باطل دلیلیں ہیں۔ قل، کہہ دیجئے، ہاتوا برہانکم، لے آؤ دلیل تو لے آؤ اس پر، اپنے جنت پر، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ ہاں جنت میں کون جائے گا وہ سنو۔ بلا بلا، کیوں نہیں، کون داخل ہوگا؟ من اسلم وجہہ للہ، من اسلم، جس نے تابع کر دیا، وجہہ، اپنے آپ کو، للہ، اللہ کے لیے، وہو محسن، اور وہ مخلص بھی ہو، منافق نہ ہو، فلہ اجرہ عند ربہ، اس کا اجر ہے اس کے پروردگار کے پاس، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ولا خوف علیہم، اور نہ ان پر کوئی خوف ہوگا، ولا هم یحزنون، اور نہ کسی قسم کا غم ہوگا۔ خوف کا تعلق اور غم دو چیزیں، گزشتہ جو چیز نقصان ہو گیا اس پر غم ہو رہا ہوتا ہے، اور خوف آئندہ والے خطرات کو کہا جاتا ہے۔ فرما ولا خوف علیہم، آنے والے کسی خطرے کا انہیں کوئی ڈر نہیں ہوگا، ولا هم یحزنون، اور جو دنیا چھوڑ کر گئے ہیں اس پر بھی انہیں کوئی غم نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ وصحبہ وامتہ اجمعین۔ اللہم انا نسألک الہدى والتقى والعفاف والغنى، اللہم انا نعوذ بک من الفتن ما ظہر منها وما بطن، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین۔ اے ارحم الراحمین، ہم سب کا بیٹھنا قبول فرما، اے اللہ ہم سب کی اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اے اللہ ہم سب کا پڑھنا، پڑھانا، سننا، سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اے اللہ اس قرآن مجید کا ہم سب کو نور نصیب فرما، اے اللہ اس کی رحمتوں اور برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرما، اے اللہ ہم سب کی اولادوں اور نسلوں کو مالا مال فرما، اے اللہ جتنے شرکاء اس میں شریک ہیں اور مائیں بہنیں جو شریک ہیں سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اے اللہ ایک ایک قدم پر سب کو نیکیاں نصیب فرما، اے اللہ ایک ایک حرف کے پڑھنے سننے پر نیکیاں نصیب فرما، اے اللہ درجات کو بلند فرما، اے اللہ ہمارے دلوں میں اپنی ذات عالی کی محبت کو پیدا فرما، اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو پیدا فرما، اے اللہ غیروں کی محبت سے، غیروں کی نفرت سے، اے اللہ تو ہم سب کی حفاظت فرما، اے اللہ ہم سب کے دلوں کو پاک و صاف فرما، اے اللہ ہم سب کو اپنا قرب نصیب فرما، اے اللہ ہمیں ایمان کی لذت اور حلاوت نصیب فرما، اے اللہ ایمان کی لذت اور حلاوت نصیب فرما، اے اللہ قرآنی مضامین پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ جن کے دلوں میں جائد حاجات ان کی حاجات کو پورا فرما، اے اللہ اس گھر میں جو اہتمام کیا گیا اے اللہ اس اہتمام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اے اللہ گھر والوں پر رحمتوں اور برکتوں کو نازل فرما، اے ارحم الراحمین ان کے مال میں، ان کے علم میں، اولادوں میں، ہر چیز میں اللہ بے پناہ برکتیں عطا فرما، اے اللہ اولادوں کو، نسلوں کو نیک صالح بنا، اے اللہ جن دوستوں نے یہ کوشش کی ہے، منیب اور اس کے بھائیوں نے، اے ارحم الراحمین ان کے والدین نے، اے اللہ ان کو اپنی طرف سے اپنی شان کے مطابق اجر عظیم نصیب فرما، اے اللہ
اللہ اجر سے مالا مال فرما۔ شمسی سوسائٹی میں ایک صاحب کا انتقال ہوا ہے، دعا فرما اللہ پاک ان کی بخشش اور مغفرت فرمائے۔ اے اللہ ان کے درجات کو بلند فرما۔ اے اللہ یہ جو پڑھا اے اللہ اس کا ثواب ان کے نام اعمال تک پہنچا۔ اے ارحم الراحمین، اور جتنے بھی مرحومین ایمان کی حالت میں رخصت ہوئے اے اللہ سب کو اس کا ثواب پہنچا۔ اے اللہ جتنے بیمار ہیں اے اللہ ان تمام بیماروں کو شفا نصیب فرما۔ میری والدہ محترمہ بیمار ہیں، دعا فرمائے اللہ پاک انہیں شفا نصیب فرمائے۔ اے اللہ جتنے ہمارے گھروں میں ہسپتالوں میں جہاں بیمار ہیں اے اللہ اپنے فضل سے اپنے کرم سے اے اللہ ان تمام بیماروں کو اے اللہ شفا نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے اس عمل کو قبول فرما۔ اے اللہ ہمیں اخلاص سے مالا مال فرما، ریاکاری دکھلاوے سے تو ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ اٹھنے سے پہلے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔